زمانہ احسان مانتا زمانہ حورو ملک نے گایا ترانہ حسین گایا حورو ملک نے گایا ترانہ وہ میرے نبی کی امت کے لوگوں اگر حورو ملک میرے امام علی مقام حضرت امام حسین کے درگاہ ترانے گنگنا سکتے ہیں تو ہم کو امام حسین کے غلام ہیں اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر پرچم بنا کر میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں حورو ملک ترانہ حسین کا حورو ترانہ حورو ملک نے گایا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید آواز ہے سبحان اللہ آج بھی جب امام حسین کا نام لیا جاتا ہے نا آج بھی درد ہو جاتا ہے میرے امام کا نام آتے ہی ایک لکھنے لگتے ہیں لیکن شاعر لکھتا ہے چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین ایسا بنایا رب نے نشانہ حورو ملک نے گایا ترانہ حورو ملک نے گایا ترانہ اور آپ ملنگام کی سرزمین پر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پوری بستی کے اندر آج بھی میرے حسین کے نام کے نعرے چل رہے ہیں میرے حسین کے گھر کا لنگر آج بھی پورے ملنگام کے اندر تقسیم ہو رہا ہے بلکہ یوں کہوں کہ پوری روح کائنات کے اندر جس کے گھر میں بھی جو رزق پہنچ رہا ہے یہ میرے امام کی قربانی کا صدقہ ہے یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی حیرات ہے سبحان اللہ اور مچل کر آواز ہے سبحان اللہ شاید لکھتا ہے اپنی سخی کے ہاتھ کی تمہیں چار سو یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین یہ فیض بٹ رہا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا اور میرے امام کا احسان کیوں نہ مانے اور مسلمانوں اپنے نبی کے امتیوں نانگا بازی صاحب کے عرس میں آنے والوں آج بھی جو ہمارے سرو کے اندر سرو کے اوپر ٹوپیاں موجود ہیں ہمارے ہاتھوں کے اندر تسبیحاں موجود ہیں ہماری مسجدوں کے اندر منبر رسول موجود ہے ہماری مسجدوں کے اندر مصلی موجود ہیں یہ میرے امام کی قربانی کا صدقہ ہے زندہ باد آج بھی جو ہمارے مسجدوں کے اندر یہ مصلی موجود ہیں یہ میرے امام کی قربانی کا صدقہ ہے یاد رکھیں ایک جملہ بڑی شوق سے اور محبت سے کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی نہ ہوتے تو دین اگر نبی نہ ہوتے تو دین بنتا نہ جس کے گھر پسند ہے کو سبحان اللہ اگر نبی نہ ہوتے تو دین اگر نبی نہ ہوتے تو دین بنتا نہ اگر میرے امام کربلا کے اندر جا کر اپنی قربانی پیش نہ کرتے تو دین بچتا نہ
نبی نہ ہوتے تو دین بنتا نہ، میرے امام کربلا کے اندر نہ جاتے تو دین. لیکن ناگا بازی صاحب کے عرس کے اندر تشریف لانے والوں، آج ناگا بازی کے دربار سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ میدان کاساس کے اندر جب میرے امام نے تلوار اٹھائی ہے، اور کسی عام کی گل نہیں رہی، جب پتر کی گل کرتا ہوں، جب میرے امام نے کربلا کے اندر تلوار اٹھائی، یوں میرے امام گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار لے کر آگے بڑھتے، یزیدیوں کے سر کٹتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں. یزیدی فکر کے اندر آ گئے، اگر یہ تلوار ٹوٹی نہ تو، تلوار ٹوٹی نہ تو پھر کیا معاملہ ہوگا، انجام کیا ہوگا. لیکن میرے بھائیوں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تلوار جب علی اصغر کے حلق سے 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کے گلے سے جب تیر پار ہوتا ہے، تلوار رکتی. توجہ رہی، سبحان اللہ. 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے سے تیر آر پار ہو گیا، لیکن امام کی تلوار رکی نہیں. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، امام کی تلوار رکی نہیں. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، لیکن تلوار، سامعین حضرات کی تلوار رکی کب؟ بس آخر والی بات یہ تلوار رکی کب؟ یہ تلوار تب رکی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے صدا بلند ہوئی، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح. سامعین حضرات کے تلوار تب رکی جب نماز کا وقت ہوا. میرے امام نے کربلا کے میدان کے اندر جا کر یہ پیغام دیا، اور میرے نانے کے امتیوں، بچے چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں، جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں. لیکن تلوار رکی کب؟ جب نماز کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر سے یہ پیغام دیا، اور میرے نانے کے امتیوں، اگر میدان کارساز میں بھی ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑتا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ رات کو 2 بجے تک ہم فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ سے اترتے نہیں، اور صبح 10 بجے تک ہماری آنکھیں. تو اس بات کو بدلنا چاہیے. آپ کو اٹھا کر عہد کریں، ناگا بازی کے دربار میں آئے ہیں، اس کے بعد 5 وقتہ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رہے انشاءاللہ. میرے امام نے آخری وقت کے اندر یہ پیغام دیا، اور میرے نانے کے امتیوں کو کسی بھی حال میں ہونے کی نماز نہیں چھوڑنی. ادھر میرے امام شہید ہوئے، ادھر یزیدیوں نے میرے امام کا سر نیزے پر چڑھایا. اور بچل کر آواز آئے سبحان اللہ. ناگا بازی صاحب ملنگان کی دھرتی کے اندر تشریف لے کر آئے، ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں، ہاتھ میں تیر لے کر نہیں، ہاتھ میں بندوق لے کر نہیں، بلکہ رب کا کلام لے کر. اور بچل کر آواز آئے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو، بچل کر آواز آئے سبحان اللہ، اور بچل کر آواز آئے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کتاب کے لیے بہت ساری قوموں کو عزتیں عطا کی ہیں، بلندیاں عطا کی ہیں، مرتبے عطا کیے ہیں، ولایتیں عطا کی ہیں. اور بچل کر آواز آئے سبحان اللہ. امام نے آخری وقت کے اندر میری بات پر توجہ رکھیے گا. میں نے کہا ناگا بازی صاحب جب ملنگان کی دھرتی کے اوپر تشریف لے کر آئے، آپ ہاتھ میں رب کا کلام لے کر آئے. میرے امام نے آخری وقت کے اندر شہید ہونے کے بعد جب میرے امام کا سر نیزے پر بلند ہوا، ادھر یزیدی میرے امام کے سر کو نیزے پر بلند کر کے جلوس کی شکل میں نکل رہے ہیں. ادھر رب کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اور بدل کر آواز ہے سبحان اللہ. ادھر میرے
امام کا سر نیزے پر بلند ہے، تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، یزیدیوں کے لشکر میں سے آواز آئی، ہم میں سے کوئی اتنی بہترین تلاوت کرنے والا، یہ تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب کان لگا کر سنا، میرے امام کے سر کی طرف توجہ دی، یہ آواز امام حسین کے لبوں سے آ رہی تھی۔ بہت بچر کر آواز ہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، معاشرہ بنجلی رجے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ میرے امام نے آخری وقت کے اندر، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میرے امام نے آخری وقت میں جو پیغام دیا، میرے نانے کے امتیوں نماز نہیں چھوڑنا، اور دوسرا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ دو چیزیں تمہارے اندر، ایک تو میری اہل بیت ہے، دوسرا رب کا قرآن، دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ اپنے مقدر پر قربان جاؤ، انشاءاللہ ہم نے دونوں کو پکڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص، اگر کوئی شخص ساری زندگی صحن حرم میں گزارے، سارا دن رب کی بارگاہ میں روزہ رکھے، ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قیام کرتا رہے، کوئی عام کی گل تو نہیں سمجھ رہے ہو، سبحان اللہ، سارا دن رب کے صحن حرم میں گزارے، سارا دن روزہ رکھے، اپنی زندگی کے ایام صحن حرم میں گزارے ہو، سارا دن روزہ رکھا ہو، ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کیا ہو، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر مرتے وقت رائی کے دانے کے برابر بھی میری اہل بیت کا بغض دل میں لے کر مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے روزوں کو نہیں دیکھے گا، ساری زندگی صحن حرم کے اندر گزارنا رب نہیں دیکھے گا، بلکہ اٹھائے گا جہنم۔ سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر اپنے محبوب کی محبت، محبوب کی اہل بیت کی محبت اور اپنے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، کہنے سننے میں کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو رب اور اس کے حبیب کی شایان شان نہ ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، سارے مل کر پڑھ لیں، استغفر اللہ تعالی ربی كل ذنب واتوب اليه واخر دعوانا الحمد لله۔